نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو بچے آپ تمام، اور کیسا جا رہا ہے آپ تمام کا رمضان؟ اللہ آپ تمام کی عبادتوں کو قبول کرے، آمین یا رب۔ آج ہم انشاءاللہ جز 7 یعنی سورہ المائدہ سے آیت نمبر 89 میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ پیارے بچوں، ذرا مجھے بتائیں تو صحیح کہ اگر آپ کو اپنی بات کا یقین دلانا ہے کہ آپ سچ بول رہے ہو تو آپ کیسے یقین دلاتے ہو؟ پرومس کہہ کے؟ بہت سارے بچے تو نا ماما کی پرومس، بابا کی پرومس، ان کے سر کی پرومس، ان کے سر کی پرومس، پتہ نہیں کس کس کی قسمیں کھاتے ہیں۔ ایسے قسمیں کھانا تو گناہ ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر کچھ ایسی سچویشن آ جائے کہ قسم کھانی پڑے تو ہمیں صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں، جیسے بہت سے بچے اپنے ہر سینٹینس میں یوز کرتے ہیں، گاڈ پرومس میں نے ایسا نہیں کیا، گاڈ پرومس میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ اور ہاں، کچھ بچے تو ڈر کی وجہ سے کسی کو دھوکہ دینے یا فریب کرنے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، جیسے اگر میں لوگوں کے سامنے کہہ دوں گا تو کہیں میری انسلٹ تو نہیں ہو جائے گی، اگر میں ماما بابا کو، ٹیچر کو سچ بتا دوں گا تو کہیں وہ مجھے مارے یا ڈانٹیں گے تو نہیں۔ بس یہی دنیاوی ریزن کی وجہ سے وہ جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں، جو کہ کبیرہ گناہ ہے۔ بلکہ ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہمیں بتایا کہ یہ اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو بچوں، اب سے یاد رکھیں کہ چاہے دنیا میں آپ کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے، لیکن ہرگز بھی جھوٹی قسم نہ کھائیں۔ چلیے اب دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی قسم ہے جس کے توڑنے پر کفارہ دینا ضروری ہے۔ جیسے اگر آپ کہیں کہ میں وہاں پر کبھی بھی نہیں جاؤں گا، اللہ کی قسم، لیکن کچھ ایسی ریزن کی وجہ سے آپ کو وہاں پر جانا پڑ رہا ہے یا آپ وہاں پر جا چکے ہیں، تو اس قسم پر آپ کو کفارہ دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہی ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی قسم کو توڑنا چاہیں تو اس کے کفارے کے لیے ہم نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا۔ اگر ہم وہ نہیں کر سکتے تو انہیں کپڑے پہنانے ہوں گے، اور اگر ہم وہ بھی نہیں کر سکتے تو ایک غلام کو آزاد کروانا ہوگا، اور اگر ہم وہ بھی نہیں کر سکتے تو تب جا کر ہمیں 3 دن مسلسل روزے رکھنے ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ ہم اپنی سہولت کے حساب سے کچھ بھی ایک کفارہ دے دیں، نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ بتایا ہے کہ اگر ہم پہلا والا نہیں کر سکتے تب ہم دوسرا آپشن کو سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو دیکھا بچوں، قسم کتنی بڑی چیز ہے۔ اب سے کوشش کریں کہ بات بات پر قسم نہ کھائیں، اور اگر کبھی کھانی پڑے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمیشہ حق بات کرنے والا بنائے، آمین یا رب۔ السلام علیکم۔